اس وقت بی بی نے, اور آپ دیکھیے علی علیہ السلام کا قول ہے کہ متکبرین کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ. عجیب خطبہ ارشاد کیا ہے. میں سننے والے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ضرور اس خطبے کو پڑھیں, اس خطبے کو جا کے دیکھیں, اس کا عربی متن نکال کے پڑھیں. عجیب طریقے سے بی بی مخاطب کر کے کہتی ہیں یزید کو, یبن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یعنی بی بی بتا رہی ہیں ہم کون ہیں اور تم کون ہو. بالکل. اگر تمہارے پاس ابھی طاقت ہے, اگر تمہارے پاس ابھی فوجیں ہیں, اگر تمہارے پاس ابھی تیر و تلوار ہیں, اگر تمہارے پاس ابھی حکومت ہے, تو یہ گمان نہ کرو کہ تمہاری شخصیت کچھ بڑی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیے, فوج اس طرف ہے, فوج اس طرف تھی, اسلحہ اس طرف تھا, سب کچھ اس طرف تھا, لیکن اس کے باوجود آج کس کا نام زندہ ہے؟ حسین آج بھی زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ہے, اور یزید آج بھی مردہ باد کے نعروں کے ساتھ ہے. بی بی نے یبن الطلقاء کہہ کے مخاطب کیا یزید کو کہ ہمارے آزاد. پھر کہا, بی بی نے کہا, یہ بی بی کے جملے ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا کہ تجھ سے اچھے کی امید بھی کیسے رکھی جائے. کیونکہ بی بی کے اندر غم و غصہ ہے کہ میرے بھائی حسین, آپ خود اپنے آپ کو چشم تصور میں سوچئے, آپ کے بھی بھائی ہوں گے, یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں جو بہنیں سن رہی ہیں, آپ کے بھی بھائی سے کیسی محبت ہوتی ہے. بھائی سے بہن لڑ لیتی ہے, لیکن اگر بھائی کو کوئی اور ہاتھ لگا دینا, بہن اس کا ہاتھ توڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. کیا مقام ہوگا کہ جب بی بی دیکھ رہی ہوگی کہ کٹے ہوئے سر کو یزید چھڑی سے بھائی کے سر کو مار رہا ہے. جناب زینب نے اب غصے میں بی بی نے, اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ بی بی نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی. کہا تم سے کیسے اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس کی دادی نے شہیدوں کے کلیجے چبائے ہیں, جگر خواراں تھی, جگر چبایا ہے, اور تم سے کیسے اچھے کی امید کی جا سکتی ہے کہ تم نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہے. اور بی بی آگے بڑھتی ہیں, بی بی کہتی ہیں کہ تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ ظاہری طور پر ہم سے سب کچھ چھین کے ہمیں بے چادر کر کے تم جیت گئے ہو؟ نہیں, تم جیتے نہیں ہو. تم جو اپنے پرکھوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا اور میں اپنے پرکھوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بدلہ لے لیا بدر کا, بی بی نے کہا کہ تم انقریب ان کے ساتھ جاؤ گے, اور جب ان کا ٹھکانہ جا کے دیکھو گے تو تب دعا کرو گے کہ کاش اس وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے, میری زبان ٹوٹ گئی ہوتی. بی بی علی بن کے خطبہ دے رہی ہیں. کیا شجاعت ہے, ایک خاتون کے اندر یہ شجاعت آ گئی ہے کہ علی کی علی بیٹی علی بن کے خطبہ دے رہی ہیں اور اسے للکار رہی ہیں. دربار کے اندر بادشاہ وقت, اس وقت تو حکومت اس کے پاس تھی نا, آج جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی بول سکتا ہے. دربار میں کھڑے ہو کر بی بی اس کو للکار رہی ہیں, حالانکہ خاتون ہیں, اور بی بی کے ارد گرد ہلکا بگوش تھی بیبیاں. یعنی جب بی بی خطبہ دے رہی تھی, کیونکہ مخدومہ تھیں, ہلکا بگوش تھی بیبیاں, اور بی بی اس کو مخاطب کر کے دوبارہ کہتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, وہ وقت عنقریب آئے گا کہ ہم میرے نانا رسول اللہ شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اس نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا. پھر بی بی نے عجیب جملہ کہا, اور عجیب مصائب کا جملہ ہے یہ. مصائب ذاکر نہیں پڑھ رہا, بی بی اپنے مصائب خود پڑھ رہی ہیں. بی بی نے کہا یبن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, کیا یہ درست ہے کہ تیری مستورات تیرے گھر میں پردے میں بیٹھی ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے مکنا و چادر درباروں اور بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بی بی خود اپنے مصائب بیان کری, اور کیا حالت ہوگی کہ اتنے بے اونٹوں پر سفر کرنا آسان نہیں ہے, نہ جانے کیسے سفر کیا ہوگا. لیکن جو میں نے شروع میں کہا, بی بی کے چہرے پہ شکن نہیں آیا, بی بی روئی نہیں ہے. اور اہل منبر بیان کرتے ہیں, کیونکہ مصائب آئے ہیں تو میں یہ کہتا چلوں, اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس بھیجا گیا, بی بی نے شرائط رکھی یزید کے سامنے, کیونکہ ڈر گیا تھا. بی بی نے اپنے خطبوں سے شام میں جو مولا علی کو جانتے ہی نہیں تھے, بی بی نے اپنے خطبوں سے علی روشناس کروا دیے تھے شام میں. تو جب بی بی ڈر گیا تھا, یزید نے ڈر کے چھوڑا ہے, جو واپس بھیجا ہے نا مدینے, ڈر کے چھوڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ شام میں اس کے دارالحکومت میں بغاوت ہونے والی تھی. بی بی نے کہا کہ ہم جو تم نے عماریاں بنوائی ہیں ہم ان میں نہیں جائیں گے, ہمیں کالی عماریوں میں بھیجو, ہم سوگ میں ہیں, ہم حسین کے سوگ میں ہیں, ہمیں کالی عماریوں میں بھیجو. اور بی بی نے دوسری شرط یہ رکھی, یہ دیکھیے یہ جو عزاداری آج ہم کر رہے ہیں اس کی ابتدا جناب سیدہ زینب نے کی ہے. بی بی نے دوسری شرط یہ رکھی, وہ پہلی ذاکرہ ہیں جی, دوسری شرط یہ رکھی کہ ہم مدینے نہیں جائیں گے, ہم پہلے کربلا جائیں گے.
ہم کربلا میں پرسہ دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بی بی کے بھی تو لخت جگر کربلا میں تھے نا, اونو محمد, ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کہا ہو. لیکن عزیزو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی وہاں پہنچی ہیں تو اونو محمد کی لاشوں پہ نہیں گئی ہیں, بی بی اپنے بھائی حسین کے پاس آئی ہے اور بھائی حسین کو پرسہ دیا ہے. زینب نہ اپنے بچوں پہ روئی ہیں کیونکہ فنا فی الحسین ہو چکی تھی زینب, زمانے کے امام کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھی. اپنے بچوں کو نہیں روئی, حسین پر گریہ کیا, ساری بیویوں کو سنبھالا. لیکن جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا, اور مدینے پہنچا ہے اور مدینے میں منادی نے جا کے ندا دی ہے کہ لٹا ہوا کربلا والوں کا قافلہ واپس آیا ہے, جعفر طیار گرے ہیں, کہاں ہے زینب؟ اور جناب زینب کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ودا کیا تھا تو تمہارے بال سیاہ تھے, اب جب واپس آئی ہو تو بال سفید ہو گئے ہیں.